یہ والی پکچر فقط رونے والی، یہ ظالموں کو بھی پسند آئے گی اور جو کوئی ذمہ داری نہیں لینا چاہتے ان کو بھی پسند آئے گی، تو ان دونوں کا اتحاد ہو جائے گا۔ پھر قرآن میں کس نبی نے اپنی امت سے کہا ہے جب میں مر جاؤں تو مجھے صرف رونا، تمہارے گناہ معاف ہو جائے؟ کس نے کہا؟ آیا امام حسین اپنے بات کوئی نئی شریعت میں ایڈیشن لے کر آ گئے تھے کہ پہلے جنت ملتی تھی اللہ کی راہ میں کوشش کرنے سے، واجبات محرمات کا لحاظ رکھنے سے، لیکن امام حسین علیہ السلام کے بعد شریعت بدل گئی، اب باقی کچھ نہ کرو فقط رونے سے مل جاتی ہے۔ اس لیے ائمہ اہل بیت نے فرمایا تھا کہ جب ہمارے نام پر کوئی بات سنو اسے اللہ کی کتاب کے سامنے پیش کرنا، اگر اس کے مطابق ہو تو ہم نے کہی ہوگی، اور اگر اس کے خلاف ہو تو پھر ہم اللہ کے اپنے رب کے قول کے خلاف نہیں کرتے۔ ایک امام حسین وہ ہے، وہی قرآنی شخصیت کہ جس کو یہ کہا گیا کہ تم بہترین امت ہو اس لیے کہ تم لوگوں کی اصلاح کی ذمہ داری تمہیں دی گئی ہے، تم امر بالمعروف کرتے ہو نہی عن المنکر کرتے ہو۔ یہ قرآن مجید پکچر پیش کر رہا ہے، اس کے مقابلے پکچر کیا رکھی جائے؟ نہیں، یہ والی امام حسین کی پکچر نہیں، امر بالمعروف والی۔ کون سی پکچر ہے؟ بس بیٹھ کے رونا ہے آپ نے۔ امام حسین علیہ السلام شہید ہو گئے، آپ نے رونا ہے۔ ان میں سے کون سی میچ کرتی قرآن کے ساتھ؟ یہ والی پکچر فقط رونے والی، یہ ظالموں کو بھی پسند آئے گی اور جو کوئی ذمہ داری نہیں لینا چاہتے ان کو بھی پسند آئے گی، تو ان دونوں کا اتحاد ہو جائے گا پھر، اور حقیقی حسینی ایک دفعہ پھر مارے جائیں گے، جو کہ پھر کہا جائے گا تم فسادی ہو، تم فسادی ہو۔ ظاہر ہے فرعون نے بھی کہا تھا موسیٰ فسادی ہے، قرآن نے بتایا ہوا ہے۔ فرعون نے اپنی نیشنل سیکیورٹی کونسل کا اجلاس بلایا اور ان سے کہا کہ تم مجھے چھوڑو، اجازت دو میں موسیٰ کو قتل کروں، یہ تمہارا دین بدل دے گا۔ کون سا دین؟ جس میں اللہ خود بن کے بیٹھا ہوا تھا، رب انا ربکم الاعلی، میں تمہارا رب اعلی ہوں، وہ والا دین موسیٰ بدل دے گا، یا کم سے کم او ان یظہر فی الارض الفساد، یا زمین میں فساد کرے گا۔ کون فساد کرے گا؟ موسیٰ۔ اور اصلاح کون کر رہا ہے؟ فرعون، ملک و قوم کے وسیع تر مفاد میں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ تو آپ کے پاس ہر وہ موضوع جس کو اللہ نے اپنی کتاب میں قرآن میں ڈسکس کیا ہے، ایک سمجھدار مومن کو یہ حق بنتا ہے، اس کو زیب دیتا ہے کہ وہ موضوع جو اللہ کی کتاب میں ڈسکس ہوا ہے اس موضوع کے بارے میں جب بھی جاننا چاہے تو سب سے پہلے تو یہ دیکھے کہ اس کے بارے میں کائنات کے خالق نے کیا بتایا ہے، اس کے بعد پھر سیکنڈ سٹیپ آتا ہے حدیث کا، اس لیے کہ حدیث میں صحیح بھی ہے اور غلط بھی۔ یہ جو بندہ کہے یہ مثلی لا یبایع مثلا، یہ جیب سے نکالا ہے، تو غلط ہو گئی نا، نکالا ہے یا نہیں نکالا اس سے قطع نظر کوئی یہ نہیں کہہ سکتا یہ جو سورۃ الفلان میں آیت نمبر فلان ہے یہ مولوی نے جیب سے نکالی ہے، یہ کسی کا باپ بھی نہیں بول سکتا۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ حدیث کا کہہ سکتے ہیں جیب سے نکالی ہے، آیت قرآن کا کوئی نہیں کہہ سکتا جیب سے نکالی۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ تو سب سے پہلے اس موضوع کی انفارمیشن، اس کا علم کہاں سے دیکھنا چاہیے؟ قرآن کریم سے۔ یہ کس نے ریکمینڈ کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے اور ائمہ اہل بیت، اگرچہ یہ بات اتنی سنی مانی نہیں گئی ان کی۔ اطاعت اور فرما برداری ان کی کے معاملے میں کافی حد تک وہ ہر زمانے میں مظلوم ہے۔ عقیدت رکھنے والے بہت ہوتے ہیں ان کے ساتھ، اطاعت کرنے والے کم ہوتے ہیں۔ مدینہ میں امام حسین کی عقیدت مند بہت زیادہ تھے۔